بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب قول اللہ تبارک و تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ وبالسند المتصل منا إلى إمامنا البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن أشكاب أو إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین مجلس، معززہ موقرہ دینی ماں بہنیں، طالبات و معلمات، آج بفضلہ تعالی الجامع الصحیح البخاری کا اختتام بھی ہو رہا ہے، اور جو ابتدا کرنے والی طالبات ہیں انہوں نے بخاری شریف کا پہلا باب اور حدیث بھی پڑھی۔ سولہ سال کی لگاتار محنتوں کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب امت کے سامنے آئی۔ دو سو سولہ یا 17 میں بخاری شریف کا آغاز فرمایا،
تحریر کرنا، لکھنا، جمع کرنا، اور 32 یا 33 ہجری میں مکمل کیا۔ اس کے بعد سے 23 سالوں تک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں 1000 اساتذہ ہیں، اور بالمشافہہ جن لوگوں نے امام بخاری سے استفادہ کیا ان کی تعداد 90,000 ہے۔ محمد ابن یوسف ابن مطر الفربری، یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے بخاری شریف امام بخاری سے 2 مرتبہ پڑھی۔ باسٹھ یا 63 سال کی عمر پائی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کا نام محمد ہے، اور ان سے ایک بڑے بھائی تھے، ان کا نام احمد تھا۔ اسماعیل یہ والد کا نام ہے، اور یہ اونچے پائے کے محدثین میں سے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ان سے احادیث سنی۔ احمد ابن حفص جو ان کے تلمیذ تھے، ان سے مرض الموت میں فرمایا کہ میں نے بفضلہ تعالی مال کثیر اپنی اولاد کے لیے چھوڑا ہے، لیکن یہ مال میں ایک پائی بھی مشتبہ نہیں، اور جس بستر پر میں دنیا سے جا رہا ہوں اس پر میں نے 700 قرآن شریف ختم کیے ہیں۔ اکثر جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو پورا پڑھا جاتا ہے، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن شعبہ ابن بردزبہ۔ یہ بردزبہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا رحمت اللہ علیہ ان کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے مغیرہ پر بات ختم کر دینی چاہیے۔ وہاں تک رحمہ اللہ تعالی ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے نہیں، کیونکہ بردزبہ کا اسلام قبول کرنا ثابت نہیں۔ بردزبہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور کسان کے معنی میں آتا ہے، کھیتی کرنے والے کے معنی میں آتا ہے بردزبہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقطوعات اور آثار، مکرر احادیث تمام کو ملا کر اپنی کتاب میں 9086 روایتیں جمع کی۔ اور اگر مکررات اور مقطوعات وغیرہ کو نکال دیا جائے
اور صرف 81 احادیث تکرار کے بغیر لی جائے تو 2763 حدیثیں نکلتی ہیں۔ یہ تمام احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے مخصوص فرمائی، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ اس لیے بخاری شریف کو بڑا اونچا درجہ حاصل ہے۔ صحیح احادیث کا اتنا بہترین ذخیرہ نہیں ہے، اس لیے کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ قرآن کریم کے بعد آسمان کے نیچے اگر کوئی نہایت صحیح کتاب ہو تو بخاری شریف۔ ہر حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے اپنی کتاب میں جگہ دی۔ تین 3890 ابواب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں قائم کیے ہیں۔ ایک قول کے مطابق 85 کتابیں اور ایک قول کے مطابق 93 اور ایک قول کے مطابق 100 کتابیں جو بخاری شریف میں موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کو ذکر کیا ہے، جو بچیوں نے ابھی عبارت پڑھی تھی۔ کتاب وہاں سے شروع ہوتی ہے، بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیفا کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 30 ابواب قائم کیے، 20 پہلی جلد میں ہے، 10 دوسری جلد میں ہے۔ بعض جگہ کیفا سے کیفیت مراد ہے اور اکثر جگہ پر نہیں ہے، اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیفا لاتے ہیں۔ بدا کے معنی بدایت ہی کے نہیں ہے، ورنہ جو احادیث لائے ہیں اس پر اعتراض ہوگا۔ کیف کان بدء الوحی کے ماتحت 7 احادیث بیان فرمائی اور بدا کا معنی ذکر فرمایا از ابتدا تا انتہا احوال۔ خالی بدایت وہی کہیں گے تو احادیث پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن بدا کے یہ معنی اگر لے لیے جائیں کہ وہی کے اول سے لے کر انتہا تک کے مختلف احوال، تو وہ احادیث میں جمع کیے۔ ایک ہی حدیث ایسی ہے جس میں بدایت کا تذکرہ ہے۔ تو کتاب کا آغاز کیا ہے، چونکہ آج آغاز بھی کیا بچیوں نے تو وہ بھی شامل کرنا ہے بیان میں، اور اختتام بھی کیا تو اس کو بھی شامل کرنا ہے۔ اور امام بخاری کی کتاب میں افتتاح اور اختتام دونوں میں بڑی مناسبت ہے۔ افتتاح جو ہے یہ بھی بڑی عبقری ہے، اور انتہا جو ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ دین کی بنیاد
اور دین کی جڑ اور دین کی اساس وہی ہے. اس پورے شریعت اور دین کی بنیاد جو ہے وہ حقیقت میں وہی پر ہے. تو پہلے وحی کو ثابت کیا کہ یہ دین ہمارے پاس جو آیا ہے وحی کی روشنی میں آیا ہے. ایمان جو ملا ہے وحی کی روشنی کی وجہ سے ملا ہے. اس لیے پہلے وحی کا تذکرہ کیا. وحی کس کو کہتے ہیں؟ صاحب مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وحی کہتے ہیں الاشارۃ الخفی السریع کو، یعنی بہت تیزی کے ساتھ چپکے سے کسی کو کسی چیز کا اشارہ کر دینا. اور یہ اللہ کی طرف سے انبیاء کو ہوتا ہے. پھر ایک بات اور سمجھیں، سمجھایا گیا ہوگا. بخاری شریف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں. اب یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ایک نئی چیز نہیں ہے بلکہ پہلے سے انبیاء پر وحی آتی رہی ہے، اس میں قرآن شریف کی ایک آیت پیش کی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف ایسی وحی کی ہے، وحی تشریعی ایسی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام کی طرف کی. اور اس کے بعد اور انبیاء کرام کا تذکرہ کیا. اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں لائے؟ اس وجہ سے لائے کہ نوح علیہ السلام تشریعی اعتبار سے پہلے نبی ہیں. اس سے پہلے بھی انبیاء کرام شیش ہیں اور حضرت آدم ہیں. دنیا کا پہلا انسان پہلا نبی، لیکن ان کی طرف آنے والی وحی تکوینی تو تھی، تشریعی نہیں تھی. اور طوفان نوح کے بعد دوبارہ جب دنیا قائم ہوئی تو ابو البشر ثانی کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس لیے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وہ رائے. تو وحی سے آغاز کیا. یاد رہنا چاہیے کہ وحی سے آغاز کرنا تمہید ہے. کتابوں کے اندر اکثر تمہیدات آتی ہیں. کوئی بھی کتاب ہو پہلے تمہید آتی ہے، تمہید کے بعد جو ہے وہ کتاب شروع ہوتی ہے. تو تمہید کے طور پر وحی لائیں تو اسلام کی بنیاد کو بتایا کہ وحی پر بنیاد ہے، من گھڑت نہیں ہے، حضور کا گھڑا ہوا دین نہیں، اللہ کی طرف سے آئے. یہ تو وحی کے ذریعے سے بات معلوم ہوئی. اصل کتاب جو شروع ہوتی ہے کتاب الایمان سے، کیونکہ وحی کے ذریعے سے ایمان آیا. کیا دعوت دی؟ حضور نے ایمان کی دعوت دی. تو ایمان پہلی چیز ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو جتنی کتابیں قائم کی ہیں اعمال کی، عقوبات کی، اخلاقیات کی، احکام کی، وہ سب بیکار ہے. اس لیے
کتاب الایمان پہلی کتاب ہے، ایمان سے شروع کیا، کتاب الایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ متکلمین کے یہاں ایمان بسیط ہے، اللہ کی معرفت کا نام ہے، اور محدثین کے یہاں مرکب ہے۔ مرکب کے معنی چند اجزاء سے جڑ کر مل کر بنا ہے، وہ 3 اجزاء ہیں۔ ایک تو زبان کا اقرار کرے آدمی کہ بھائی میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ دوسرا، دل کے اندر اس کی تصدیق ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ایک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اور حضور جتنی ایمانیات لے کر آئے ان تمام ایمانیات کو ماننا جو ایمان مفصل کے اندر بیان ہوئی۔ اور یہ 2 چیزیں آئیں گی تو تیسری چیز آئے گی عمل بالارکان۔ تو محدثین کے یہاں ایمان مرکب ہے۔ تو اصل کتاب شروع ہوتی ہے ایمان سے، اور وہی بطور تمہید کے لائے کہ بنیادی چیز وہی، اور اس کے بعد آنے والی چیز ایمان ہے۔ اب آخری کتاب لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کتاب التوحید۔ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سلبی اعتبار سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہے۔ توحید اس طرح ماننا ہے کہ اللہ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اور اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ صفات کو بھی ماننا اور ذات کو بھی ماننا، دونوں کو۔ معتزلہ صفات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ذات کے اندر صفات انکلوڈ ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، صفات مستقل ہیں۔ کبھی کوئی باکمال ہوتا ہے نا، اس کے اندر کئی کمالات جمع ہوتے ہیں، تو وہ کئی کمالات کو ایک لفظ میں جمع نہیں کر سکتے، تو وہ کئی کمالات کو الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک عالم ہے تو وہ حافظ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے۔ تو یہ سب الگ الگ چیزیں آئیں۔ تو جہمیہ ایک جماعت ہے، اب تو نہیں رہی، تھی پہلے۔ جہم ابن صفوان ایک گمراہ شخص تھا، اس نے باری تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ جہم کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے کافر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صفات کا انکار ایسا ہے جیسے ذات کا انکار۔ کافر کہہ سکتے ہیں کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مجلس سے جہم ابن صفوان کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اخرج عنی یا کافر، سے معلوم ہوا کہ وہ کافر۔ وہ کہتا تھا کہ صفات زیادہ ماننے سے باری تعالیٰ کی ذات کا متعدد ماننا لازم آتا ہے، تعدد الہ لازمت۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ صفات کے تعدد سے تعدد الہ لازم نہیں آتا، اور قرآن پورا جو ہے اللہ کی صفات سے بھرا ہوا ہے، 99 صفات اللہ کی، اور ویسے تو بے شمار شؤون ہیں اللہ۔ اب ذرا ایمان میں اور توحید میں ارتباط اور ربط دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایمان اصل میں نام توحید کا ہی ہے۔ ایمان میں یہ کہیں گے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، توحید یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ پڑھیں گے تو ایمان آئے گا نہیں آئے گا؟ ایمان آ جائے۔
اور توحید نام ہے اللہ کے ایک ماننے کا صفات کے ساتھ. اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور وہ صفات میں بھی یکتا ہے. جتنی صفات ہیں سب ایک اللہ کی، جتنے کمالات ہیں سب ایک اللہ. اللہ کے اندر ضعیف صفت کوئی بھی نہیں، سب با کمال صفات ہیں. پھر صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات عقلیہ ذاتیہ اور ایک صفات اعمال یا افعال. صفات ذاتیہ 7 ہیں، جیسے علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، مشیت ہے. اور ابو الحسن ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے تکوین کو بھی شامل کیا. یہ ذاتی صفات کا کیا مطلب؟ یہ صفات اللہ کی وہ ہیں جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. کبھی اللہ اس صفات کے بغیر تصور نہیں اللہ کا. جیسے ایک مثال سے سمجھاؤں میں آپ کو. علم باری تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، تو اللہ علیم ہیں، لیکن کیا اللہ کبھی بے علم تھے؟ نہیں تھے. کوئی ایسا کہے گا تو اس کے ایمان پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. تو اللہ علیم تھے، ہیں، اور ہمیشہ علیم ہی رہیں گے. یہ صفت کبھی بھی، کیونکہ علم کی ضد آتی ہے جہل، اور اللہ کی طرف جہل کی نسبت تو کر نہیں سکتے. تو ایمان کی حقیقت توحید نکلتی ہے. اور آخری کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید. گویا کہ توحید سے شروع کیا، توحید پر ختم کیا. یہ ربط ہے. ایک بات، اور توحید آئے گا تو ایمان آئے گا، ایمانیات آئیں گی، اعمال آئیں گی. گویا ایمان سے شروع کیا اور ایمان پر ختم کر دیا. یہ ربط بیان کیا میں نے. پہلی کتاب میں اور آخری کتاب میں ربط یہ ہے. آخری کتاب ختم کہاں ہوتی ہے؟ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنت، یہ جو کتاب ہے اس پر کتاب ختم ہو جاتی. اور یہ تضمنی کتابیں ہیں، باقی جو چیزیں لائیں تضمنی ہیں. یہ ان کی اپنی انفرادیت ہے. الابواب میں لکھا. لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، آگے جو کتابیں ہیں وہ مستقل حیثیت رکھتی ہیں. مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب تو ختم ہو جاتی ہے، باب قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم، وہاں. اور اس کے بعد جو چیزیں لائے ہیں وہ تتمہ کتاب ہے. کتاب کا ایک دیباچہ ہوتا ہے اور ایک تتمہ ہوتا ہے، تو یہ تتمہ ہے. لیکن علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ ایمان سے شروع کیا، اور ایمان میں عقائد اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اور کتاب التوحید میں علم کلام کی بحث ہے. علم کلام میں کیا آتا ہے؟ علم کلام میں توحید، حشر، نشر، میزان، وزن، حساب، کتاب، محشر، یہ سب آتا ہے. یہ اس کو علم کلام کہتے ہیں.
تو گویا شروع میں کلام اللہ سے شروع کیا، وہی کلام اللہ ہے، کلام اللہ سے شروع کیا اور کلام پر ختم کیا۔ کلام اللہ یعنی وہی، وہاں سے شروع کیا اور اخیر میں لائے کلام کی بحث، تو کلام اللہ سے شروع کر کے کلام اللہ پہ ختم کیا۔ یہ مناسبت ہے، ذرا علمی مناسبت ہے، آپ کو نیند آئے گی تھوڑی، لیکن یہ علمی بات بتانا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا بخاری شریف کو۔ کتاب التوحید میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 245 احادیث پیش کی اور 58 باب پیش کیے ہیں، اور 58واں باب آج بچیوں نے پڑھا۔ اس سے پہلے کتاب التوحید کے اندر باری تعالیٰ کی صفات پر بحث کی ہے اور معتزلہ کا رد کیا ہے۔ اخیر میں جو باب لائے ہیں یہ وزن کا باب ہے اور وزن دار ہے، وزن کا باب۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی بھی چیز کا ایک مبدا ہوتا ہے، ایک اس کا منتہا ہوتا ہے۔ مبدا کیا ہے؟ کسی بھی عمل کا مبدا کیا ہے؟ نیت۔ جب کوئی عمل آدمی شروع کرتا ہے تو نیت سے شروع کرتا ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں۔ کوئی بھی عمل، نیت کے بغیر عمل کیا ہے؟ تو نیت یہ عمل کا مبدا ہے، اور کسی بھی عمل کا منتہا ہوتا ہے، منتہا وزن ہے، وزن ہے۔ تو مبدا نیت، منتہا وزن۔ مبدا نیت سے شروع کیا، انا اوحینا الیک کما اوحینا، اور حدیث شریف پیش کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ پیش کی، اور وہ حدیث بہت مشہور ہے، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 مقامات پر پیش کی۔ کوئی حدیث امام بخاری نے 21 مرتبہ پیش کی، کوئی حدیث 20 مرتبہ پیش کی، کوئی حدیث 19 مرتبہ پیش کی۔ حدیث ہرقل یا 18 یا 19 مرتبہ 1.5 صفحے کی روایت پیش کی، لکھی باقاعدہ۔ ہم ہوتے تو الی آخر ہی لکھ دیتے، لیکن انہوں نے پوری حدیث کو لکھا 18 مرتبہ۔ کتنی محنت کی ہے۔ بخاری کی شان عبقریت کے بارے میں ایک نکتہ لکھا ہے کسی نے کہ کبھی کبھی بخاری کے اندر جو شان عبقریت، اس کا ہر باب نرالا، اس کی ہر حدیث نرالی، اس کی ہر کتاب نرالی، اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھتے تھے، چراغ جلاتے تھے، اور کوئی فائدہ سمجھ میں آتا تو رات کو لکھتے تھے۔ کبھی کبھی رات کو 20 مرتبہ اٹھے فائدے لکھنے کے لیے، اور عبقریت کو برقرار رکھنے کے لیے اتنی محنت کی۔ احادیث مختلف جگہوں پہ لکھی، شام میں سنی تو خراسان میں لکھی، دمشق میں سنی تو بغداد میں لکھی، بخارا میں سنی تو سمرقند میں لکھی۔ پوری زندگی سفر میں رہے امام بخاری رحمۃ اللہ، اور اخیر میں جا کے خرطنگ کے اندر انتقال ہوا۔ خرطنگ کو خرطنگ کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے لکھا
کہ امام بخاری کے جنازے میں اتنے لوگ آئے، اس زمانے میں گدھوں کی سواری عام تھی، اتنے گدھوں پر لوگ آئے کہ گدھے رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی، تو خر تنگ، یعنی خر رکھنے کی جگہ تنگ، اس لیے اس کا نام خرتنگ رکھ. اور بعض حضرات کہتے ہیں پہلے سے ہی اس کا نام خرتنگ تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہاں کہاں گئے ہیں؟ بہنیں اور مائیں سنیں عجیب بات. امام بخاری کی والدہ بڑی مستجاب الدعوت تھی، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی، مستجاب الدعوات تھی. بچپن میں امام بخاری کی بینائی چلی گئی، چھوٹے تھے بینائی چلی گئی. لوگوں نے کہا اب نہیں آئے گی بینائی، لوٹ کر نہیں آئے گی. کہا نہیں میں دعا کروں گی اللہ سے، ضرور آئی. دعا شروع کی، رو رو کر اللہ سے دعا. دعا بہت بڑی چیز ہے. الدعاء عبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المومن. رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور یوں کہا کہ تو نے اللہ سے دعا کی تھی نا اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے، تو اللہ نے بینائی دے دی. صبح میں دیکھا تو امام بخاری بالکل بینا اور روشن آنکھ والے. 10 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر کے حدیثیں شروع کر دی تھی. 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد، اور 23 سال کی عمر میں 6 لاکھ حدیثیں یاد، سند اور متن دونوں کے ساتھ. زندگی میں ایک مرتبہ اور نابینا ہو گئے. سفر میں تھے، لکھتے ہیں ادب المفرد میں، یہ ان کی کتاب ہے. امام بخاری کی 25 تالیفات ہیں. قضائے صحابہ و تابعین 19 سال کی عمر میں لکھی، اور التاریخ الکبیر لکھی چاند کی روشنی میں. اجالا نہیں تھا، روشنی پاس نہیں تھی، چراغ نہیں تھے، تو چاند کی روشنی میں لکھی. تو چلتے 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 اتنے تھک گئے، رات کو سوئے تو بینائی چلی گئی. دوسری رات سوئے، نظر نہیں آتا کچھ، بینائی چلی گئی. خواب میں کسی نے کہا کہ سر کے بال منڈوا کر ختمی کا لیپ لگائیے. خاص قسم کی گھاس آتی ہے ختمی، خوشبودار ہوتی، اس کو پیس کر اس کا لیپ لگاؤ. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو من جانب اللہ سمجھا اور ختمی کا لیپ لاپ کو لگایا تو صبح میں بینائی آ گئی. تو یہ امام بخاری کے حالات ہیں. بخارا سے نکلے مکہ پہنچے، مکے سے نکلے مدینے پہنچے. کم عمر کے اندر ابا جان کی حلال کمائی سے حج کیا، اور بہت سارا مال ابا جان نے چھوڑا تھا وہ تمام مزاربت کے اوپر لگا دیا، اور خود جو ہے علم کے کام کے اندر مشغول ہو گئے. رات اور دن علم دینی جو ہے اس کی نشر و اشاعت اور احادیث کا لکھنا اور پڑھنا. یہ مرو گئے، شام گئے، دمشق گئے، بغداد گئے، مصر گئے، نیشاپور گئے، سمرقند گئے. کتنا زندگی کا حصہ تو سفر کے اندر گزار دیا. علم کو رسوا نہیں ہونے دیا. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبدا نیت ہے، منتہا عمل کا وزن ہے. ایک اور نکتہ، بعض حضرات جس میں علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی، انہوں نے حاشیہ بخاری لکھا ہے، بڑا جامع. وہ فرماتے ہیں
کہ امام بخاری نے پہلی حدیث میں طلباء کو، طالبات کو اخلاص پیدا کرنے کی نصیحت کی کہ پڑھتے ہوئے اپنی نیت کو مخلص بناؤ، خالص بناؤ، اللہ کے لیے پڑھو، دنیا کے لیے نہیں۔ جو بچیاں پڑھ کے جا رہی ہیں وہ ڈھٹائی میں نہ رہیں کہ میں بڑی عالمہ بن گئی، نہیں، عالمہ نہیں بنی، ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو مناسبت پیدا ہوئی علم سے۔ اللہ نے علم عطا فرمایا تو اس کا اثر یہ کہ عاجزی، انکساری یہ آنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ میاں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی کہ میں نے یہ مشکات میں پڑھا ہے، تو نے کیا پڑھا ہے، لڑائی نہیں ہونی۔ شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا، گھر والوں کے ساتھ با اخلاق رہنا، میں پڑھے لی ہوں، میں پڑھے لی ہوں، کچھ پڑھے لی نہیں ہے، تو پڑھی ہے رستے میں، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، یہی علم ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس دن فارغ ہوتے تھے طلبہ، کتنے بڑے بڑے علماء فارغ ہوتے تھے، تو فرمایا آج تم جاہل بنے، یعنی تم کو پتا چلا کہ علم ایک سمندر ہے، اس کا ایک قطرہ ہمارے پاس آیا ہے۔ تو علم کے ساتھ عاجزی، انکساری بہت ضروری۔ علم سجتا ہی ہے انکساری اور عاجزی سے۔ دوسرا، علم سنورتا ہے عمل کے ذریعے سے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور علم کی زکوٰۃ عمل ہے۔ کہتے ہیں جب علم آتا ہے تو عمل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ میں آیا ہوں، دروازہ کھلتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے، ورنہ روانہ ہو جاتا ہے۔ تو میری بیٹیوں کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کریں، میری بیٹیوں کو چاہیے کہ علم کے بعد عمل پر آئیں، اور جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس علم کی ماں بہنوں کے اندر نشر و اشاعت کرنا، جن کو نہیں آتا قرآن شریف ان کو پڑھانا، تعلیم دینا، حلقے بنانا، اور خاموشی کے ساتھ کام کرنا، اور اپنے آپ کو مٹانے کی محنت میں رہنا۔ یہ علم کا خاصہ ہے۔ خاکساری آئے، عاجزی، انکساری آئے۔ درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں تو شاخیں نیچے جھک جاتی ہیں، اس طرح علم کے پھل آئے تو آپ کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جانا چاہیے، عاجزی، انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اخلاص والی کتاب سے شروع کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، علامہ سندھی فرماتے ہیں، اور اخیری حدیث جو لائے وہ بھی اخلاص کی لائے کہ بھئی وزن عمل کے اندر کب پیدا ہوگا، جب ہمارے عمل میں اخلاص ہوگا۔ تو اخلاص سے شروع کیا، اخلاص پر ختم کیا، کلام سے شروع کیا، کلام پر ختم کیا، ایمان سے شروع کیا، ایمان پر ختم کیا، وحی سے شروع کیا، وحی پر ختم کیا۔ پہلے لائے تھے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، اور آخری باب کے اندر لائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آخری باب لائے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں مطلوع اور تلاوت دونوں کا فرق بتلانا چاہتے ہیں۔ قرآن کا وزن نہیں کیا جائے گا، مطلوع یعنی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت جو زبان سے نکلتی ہے اس کا وزن کیا جائے گا۔ کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں یہ کہا کہ کلمات کا وزن ہے، تو جو بولتا ہے آدمی اس کا وزن ہے، تو جو پڑھتا ہے اس کا بھی وزن ہے۔ علامہ شمس الدین سخاوی نے لکھا کہ آدمی کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن کسی کا کلمہ وزنی ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ نماز سبھی پڑھتے ہیں، کسی کی نماز بھاری ہوتی ہے، کسی کی ہلکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اخلاص، اتباع سنت، اور کیسا اس کا عمل رہا ہے اس کے اوپر وزن پڑتا ہے۔ کلمہ سب برابر پڑھنے میں، لیکن کسی کا کلمہ بہت زیادہ وزنی نکلا اور کسی کا کلمہ ہلکا نکلا، اس بنا پر کہ اس کے اخلاص میں، اس کے عمل میں فرق رہا۔ یہی تلاوت اور مطلوع کا فرق ہے کہ قرآن تو اپنی جگہ وزنی کتاب ہے، لیکن مطلوع پڑھنے والا فاسق فاجر ہے تو اس کی تلاوت کا ثواب الگ ہے،
اور ایک بہت بڑا برگزیدہ رات اور دن اتباع سنت کر رہا ہے، وہ پڑھے گا تو اس کے پڑھنے کا وزن بہت بڑھ جائے گا، اس کے اندر فرق ہے۔ تو گویا اخلاص سے شروع کیا، گویا یہ بتایا پڑھنے والوں کو کہ بھئی اپنے پڑھنے میں اخلاص پیدا کر لو، اللہ کے لیے پڑھو، اور جب اللہ کے لیے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بڑھا دے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے پڑھا تو مجھے امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا، تو تم کو کہیں امیر المومنین بننے کا خیال نہ ہو جائے ایک دو حدیث پڑھ کر۔ اس لیے اخیر میں ابو ہریرہ کی روایت لائے، جو بالکل فقیر مسکین تھے، ان کی روایت لائے۔ پہلے امیر المومنین حضرت عمر کی روایت لائے، اخیر میں مسکین صحابی کی روایت لائے کہ مسکین بن کے رہو، بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا۔ خیر یہ سب مناسبتیں لوگ بیان کرتے ہیں، ابھی تو بہت باقی ہے، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی میں نے۔ اب آخری باب آخری باب کے بارے میں سراج الدین بلقینی نے فرمایا کہ امام بخاری در حقیقت اپنے دل میں یہ نیت رکھتے ہیں کہ اللہ جب اعمال کا وزن کیا جائے، کتابیں تولی جائے تو میری کتاب بھی وزنی نکل جائے۔ بہت محنت کی ہے میں نے، راتوں کو اٹھاؤں، 40 سال تک تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا۔ 40 گھنٹے ماں بہنیں آپ سوچو کہ آپ کے شوہر نامدار نے روٹی سالن کے بغیر کھائی؟ جب گھر میں آتا ہے پہلے کیا پکایا اس کی بحث کرتا ہے، نہیں تو برستا ہے۔ اور امام بخاری بیمار ہوئے، ان کا یورین چیک کرنے کے لیے طبیب کے پاس گیا، اس طبیب نے قارورہ دیکھا اور یوں کہا کہ یہ اس شخص کا پیشاب ہے جس نے کئی سالوں سے سالن کے ساتھ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا۔ امام بخاری نے یہ بات چھپائی تھی۔ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ UK کے اندر بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ پہلے جامعہ حسینیہ کے اندر ایک عرصہ دراز تک انہوں نے جو ہے درس حدیث دیا، پھر برطانیہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک کتاب امام بخاری کی تاریخ پر لکھی، اس میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک بخاری شریف لکھی، جب تک روزے دار رہے، روزہ رکھا، روزہ رکھ کر لکھتے تھے، کتنی برکت ہوئی۔ اس لیے لوگوں نے بہت محنت کی، لیکن آج تک بخاری درس نظامی میں سے نکل نہ سکی۔ جہاں تک کہ بچیاں پڑھے تو ان کے لیے بھی بخاری ضروری ہے، اور طلبہ پڑھیں تو ان کے لیے بھی بخاری ضروری ہے۔ عالم کہلائے گا ہی نہیں جب تک بخاری نہیں پڑھے گا۔ اور بخاری کس طرح پڑھنی ہے؟ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ اللہ کے رسول سے عشق پیدا کرنا پڑتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا کرنی پڑتی۔ امام بخاری کو حضور سے اتنی محبت ہے کہ اتباع سنت میں مثال ہیں۔ امام بخاری کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ سب لوگ جا رہے ہیں اور حضور آگے جا رہے ہیں، اور امام بخاری سوچ سوچ کر قدم رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں سوچ کر قدم رکھتے ہیں؟ کہاں جہاں میرے محبوب کا قدم ہوتا ہے وہیں قدم رکھتا ہوں، اس لیے دیر ہو رہی۔ اتباع میں انتہا کر دیے۔ ان کی تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث پڑھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا۔ آج کل پچنا تو عام ہے، جس کو انگریزی میں کپنگ کہتے ہیں، کپنگ، سر میں، کمر میں، الگ الگ جگہ پر جو ہے پچنا لگواتے ہیں، یعنی فاسد خون نکال لینا۔ یہ خاص آرٹ ہے، جیسے ویسے آدمی کا کام نہیں، ورنہ جو اچھا خون ہے وہ بھی نکال کے رکھ دے گا، تو فرماتے اس کا کام نہیں۔ یہ بہت ماہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پچنا لگاتے ہیں۔
فاسد خون کو باہر نکال. تو حضور نے پچنا لگایا ہے. پچنا لگانے والے کا نام تھا ابو طیبہ، غلام تھا کسی کا. ابو طیبہ کو حضور نے 1 دینار دیا، یعنی سونے کا سکہ دیا ہے کسی نائی کو بال کٹا کے کبھی، سونے کا سکہ حضور نے وہ دیا. سخاوت سرکار کی کیا ہے؟ حضور کی سخاوت کے سامنے دنیا کے حاتموں کی سخاوت بیکار ہے. سب سخیوں کے سخی ہیں سرکار. اور رمضان میں جب قرآن شریف کا دور شروع ہوتا تھا تو سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی. ہمارے حافظ کا تو بیچارے کا چہرہ رمضان کے اندر دیکھنے جیسا ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. اتنا اس کو قرآن کچا ہے نا، اس وجہ سے قرآن کو پکا رکھو، روزانہ تلاوت کرو، دور کرو، اور ایسا سناؤ جیسے سورہ فاتحہ روزانہ سناتے ہیں، ایسا قرآن سناؤ. یو پی کے اندر 2 بھائی تھے، ایک کو قرآن ایسا یاد جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کو قرآن ایسا یاد جیسے الحمدللہ رب العالمین، ایسا یاد. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قارورہ چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ 40 سال ایسے گزرے کہ انہوں نے جو ہے روٹی کے ساتھ سالن ملایا نہیں. جب بہت اصرار کیا طبیب نے، تیوں کا ٹھیک ہے اب روٹی کے ساتھ ذرا نمک لگا لوں گا، کھاؤں گا. تو آدمی بڑا بنتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے تو بڑا بنتا ہے. یہ حدیث امام بخاری نے پڑھی تھی کہ حضور نے 1 دینار دیا، تو دل میں ولولہ پیدا ہوا کہ میں بھی سونا اتنا جمع کروں گا 1 دینار، اور میں بھی پٹنا لگواؤں گا اور پھر 1 دینار دوں گا. چنانچہ ایک مرتبہ ایک پٹنا لگانے والے کو بلایا، پٹنا لگا کے 1 دینار اس کو دیا، وہ تو اچھل پڑا. ہزاروں روپئے 1 دینار کے ہوتے ہیں. حضرت آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے اتباع سنت کیا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ آخری باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے اخیر میں لائے ہیں، کیونکہ وزن سب سے اخیر میں ہوگا، اس لیے باب بھی اخیر میں لائے. اور ہم سب کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اور اپنے وزن کے ترازو کو وزنی بنانا چاہتے ہو تو پھر جو ہے اخلاص پیدا کرو، عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، تو پھر جو ہے تمہارا نیکیوں کا پلڑا انشاءاللہ وزنی رہے گا. معتزلہ نہ کہتے ہیں کہ وزن نہیں کریں گے، کیونکہ اعمال اعراض میں سے ہیں. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ جو قائم بذاتی ہی نہیں ہوتے ہیں، اس کو اعراض کہتے ہیں. قائم بذاتی ہی کے معنی خود اپنے طور پر، جیسے نماز پڑھی ہم نے دوپہر کی، ابھی کوئی کہے لاؤ دکھاؤ نماز، تو ہم دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. تلاوت کی تھی ہم نے صبح میں، روزانہ تلاوت کرنی چاہیے قرآن شریف کی تلاوت. ماں بہنیں بھی تلاوت کو اپنا حرز جان بنائیں، روزانہ تلاوت کریں گھر کے اندر. ارے بخاری شریف بھی پڑھنی چاہیے. سید اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میرے چچا سید جمال الدین نے یہ بات بتائی کہ جب کوئی مشکل کام پیش آتا تھا تو میں بخاری شریف کا ختم کرتا تھا. تو پوچھا کتنی مرتبہ بخاری شریف کا ختم کیا؟ فرمایا 120 مرتبہ بخاری ختم. اور کہا جب جس مقصد کے لیے بخاری ختم کی اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد کے اندر تکمیل اور کامیابی عطا فرمائی. تو یہ ہے. اب آخری باب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پھر آیت سے شروع کیا. یاد رکھیں کہ باب جو ہوتا ہے امام بخاری کا وہ دعویٰ ہوتا ہے، اور حدیث جو لاتے ہیں وہ دلیل ہوتی ہے. باب دعویٰ، حدیث دلیل. دعویٰ یہ کیا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. معتزلہ کہتے ہیں عمل نظر ہی نہیں آتا تو وزن کائے کا کریں گے؟ عمل دکھتا ہی نہیں ہے تو عمل کا وزن کیسے ہوگا؟ نظر آوے کوئی چیز، جیسے لڈو نظر آتا ہے تو وزن ہوگا، امرود نظر آتا ہے تو وزن ہوگا. لیکن جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وزن کیسے ہوگا؟
موجودہ دور میں تو آنکھ کا بھی پریشر ناپا جاتا ہے، ہارٹ کا پریشر بھی ناپا جاتا ہے، بلڈ کا پریشر بھی ناپا جاتا ہے، ہر چیز کا پریشر. آج تو ہر چیز کی مشین آ گئی، ہو سکتا ہے کہ عمل بھی تولنے کی مشین آ جائے. جب دنیا والے یہ تول سکتے ہیں تو اللہ عمل بھی تول سکتے ہیں. بڑے بڑے ٹرک تولتے ہیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز تولتے ہیں، ٹائر کے اندر کی ہوا تولتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اگر عمل تولتے ہیں تو کیا تب اس میں بعید بات کیا ہے؟ اس میں کیا تعجب کیا ہے؟ ہم کیسے اللہ کو مانتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم قدرت والے اللہ کو مانتے ہیں جس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے، جو نیست سے ہست کر سکتا ہے، وہ اعمال کا وزن بھی کر سکتا ہے. اور ایک بات میں بتاؤں، ہم کسی کی تقریر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ہلکی تقریر کر. بھئی آپ کے پاس کون سا ترازو ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ تقریر ہلکی تھی؟ کسی مقرر کے بارے میں کہتے ہیں بہت بھاری مقرر ہے. بھئی کون سے ترازو کے اندر تولا تھا آپ نے اس کو کہ اس کو ہلکا پاپڑ جیسا ہے، اس کو کیسے وزنی کہہ دیا آپ؟ بھئی جب انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے باتوں کے تولنے کا ترازو رکھا ہے تو اپنے یہاں اگر اعمال تولنے کا ترازو رکھا ہو تو کیا تعجب کی بات؟ تو اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے. لیکن امام بخاری دلیل نہیں لا سکے. امام بخاری اعمال کے تولنے کی دلیل نہیں لائے ہیں. آیت جو لائے ہیں وہ بہت لمبی بحث ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزانیں قائم کی جائیں گی اور اس کے اندر تولا جائے گا. پھر آگے فرمایا اِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُوزَنُ، یہ دعویٰ ہے. دیکھو اعمال بنی آدم تولے جائیں گے. اب اعمال کی دلیل نہیں لا سکے. وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اور ان کی باتیں بھی تولی جائے گی. خالی عمل تو ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ثقل ہے عمل میں، لیکن اب تو یہ فرماتے ہیں جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کو بھی تولیں گے. علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اب سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ انسان جو بھی بات بولتا ہے وہ فضا کے اندر گھومتی رہتی ہے، موجود رہتی ہے. ابھی ایسی مشینیں ایجاد کر رہے ہیں جس میں حضور کی آواز نکالی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی آواز نکالی جائے گی. سب کو ابھی آوازیں آ رہی لیکن مکس ہے، ابھی کلیئر نہیں کر سکے. تو باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا. بات کا وزن کریں گے، قول کا وزن کریں گے. اس سے ایک نقطہ سمجھو کہ ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. جو ماں بہنوں کے پاس بریک ہے ہی نہیں، مصلی پہ بیٹھ کے سبحان اللہ بھی بہت پڑھتی ہے اور غیبت بھی بہت کرتی. اگر کسی کو یہ عمل معلوم کرنا ہو کہ اپنوں نے جو کیا ایک منٹ کے اندر ختم کرنے کی کوئی شکل ہے تو میں کہوں گا کہ ماں بہنوں سے پوچھو، ان کے پاس آئیڈیا ہے. وہ کیسے کہ ماشاءاللہ اپنوں نے نماز پڑھی کتنی اچھی، تو نے 7 رکعت پڑھی، میں نے 8 رکعت پڑھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے اشراق پڑھی، میں نے چاش پڑھی. اور دیکھو پڑوس والی تو بیچاری نماز بھی نہیں پڑھتی. وہاں سے غیبت شروع ہوتی ہے تو مصلی لپیٹنے سے پہلے جتنا ثواب تھا وہ ختم. اپنے ثواب کو بچانا یہ کمال ہے. ثواب حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن ثواب کو بچا لینا یہ اصل کمال ہے. اب یہ جو جملہ فرمایا، ایک بخاری کے بہت موقر استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں پورے سال بخاری پڑھی کچھ نہیں ملا، حالانکہ علوم کے خزانے اور ذخیرے بھر بھر کے دیے. امام بخاری نے کیا باب قائم نہیں کیا بتاؤ مجھے. جو لوگ کہتے ہیں نا
کہ وہ مسلمانوں کے پاس نماز روزہ حج زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہے نہیں. ذرا بخاری آ کے پڑھ تو تیرے کو پتہ چلے گا کہ کون سا دنیا کا وہ مسئلہ ہے جو امام بخاری نے بیان نہیں کیا. اتنا اس کو واسٹ کیا ہے دین کو، ہر شعبے کے اندر معاملات، عقوبات، اعمال، کہاں ہر چیز کے اندر لا کے رکھا ہے. سماج، گھر گرہستی، سنسار، سیاست، جہاد، لڑائی، مقاتلہ، عدل، انصاف، تمام. کون سا شعبہ ہے جس کو امام بخاری نے باقی رکھا؟ کوئی باقی نہیں رکھا. تو امام بخاری کہتے ہیں اپنی زبان کو، پوری بخاری میں کچھ نہیں پڑھا کسی نے، ایک سبق یاد کر لو ابھی جاتے جاتے. وہ سبق کیا ہے؟ کہ ہمارے باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا. جب باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا، اب صبح سے رات تک کتنا بولتے ہیں، یہ سب کو اگر لا کر کے میزان میں رکھا جائے، کیا اچھا نکلے گا، کیا برا نکلے گا، اور ہمارے اعمال کا پلہ جھکے گا کہ اونچا ہو جائے گا؟ کیا ہو؟ زبان کو کنٹرول میں کرو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے، مگر ٹیپ کرنے والا پوری طرح سے ٹیپ کر رہا ہے. جیسے ابھی یہ مشین ٹیپ کر رہی ہے، اب میں جو نقل و حرکت کروں گا وہ بھی ٹیپ کرے گی، اور جو میں بولوں گا وہ بھی یہ بولے گی. میں کھانسوں گا تو یہ بھی کھانسے گا. بس بالکل اللہ تعالیٰ نے یہاں کرامن کاتبین کو بٹھا کے مشینیں فٹ کی ہے. تو نے فلان دن یہ کام کیا تھا، کہے گا میرے کو تو یاد نہیں. کہا نہیں، تو گھبرا مت، سامنے اسکرین کے اوپر دیکھ، ذرا سا اسکرین شاٹ دکھائیں گے کہ دیکھ یہ کیا تھا، اب بول کیا کہتا ہے. یہ بولا تھا، یہ کیا تھا، یہ ایکشن، یہ عمل، سب چیزیں اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. سہم جائے گا آدمی. حضرت لقمان کو پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا اونچا عقل مندی کا اور حکمت کا درجہ کیوں ملا؟ فرمایا زبان پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے. میں نے زبان کو کنٹرول کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان کیا بولتی ہے؟ بھائی ڈیگ کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ جو اندر پکا ہے وہ نکلے گا. دل جو ہے وہ ڈیگچا ہے، زبان جو ہے وہ چمچا ہے. چمچوں کی کمی نہیں. تو فرماتے ہیں زبان چمچ ہے، زبان پر وہی آئے گا جو اندر ہے. اس لیے دل کو بناؤ اللہ والا، اللہ کے ذکر پہ لگاؤ. غیبت چھوڑو، فضولیات چھوڑو، خرابیاں چھوڑو، حسد کی بات چھوڑو، کینہ کپٹ کی بات چھوڑو، دین کی بات. زبان پر دین آئے گا، دل میں دین ہوگا، زبان پر دین آئے گا. دل میں کلمہ ہوگا، زبان پہ کلمہ آئے گا. دل میں ذکر ہوگا، زبان پر ذکر آئے گا. دل میں ایمان ہوگا، زبان پر ایمان کی بات آئے گی. تو قول بھی تولا جائے گا. سبق سمجھ گئی ماں بہنیں؟ یہ سبق آج پڑھ کے جانا کہ ہمیں اللہ کے یہاں اپنی زبان کا حساب بھی دینا ہے. اس بنا پر حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، اصل میں کلام ہے لیکن کلمتان کہا، دو کلمے رحمان کو بہت پیارے ہیں. اب خیال آیا کہ جب رحمان کو پیارے ہیں تو بہت زیادہ ہیوی ہوں گے. فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بالکل ہلکے ہیں. زبان پر ہلکے ہونے کا معنی کیا معلوم مولا اکرمہ؟ مطلب یہ ہے سہل الادا ہے. کیا؟ سہل الادا، یعنی اس کی ادائیگی بالکل آسان ہے. اس کے اندر صفات قویہ میں سے کوئی صفت نہیں، سب نرم صفات ہیں. اور جب اتنا ہلکا ہوگا تو کیا میزان کے اندر وزن دے گا؟ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہوگا.
اور جو جتنا نیک، متبع، متقی، پرہیزگار، اس کا سبحان اللہ کا اتنا ہی بڑا وزن ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث شریف میں فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 مقامات پر لائے. ایک تو یہ احمد ابن اشکاب کی روایت، دوسری ایک جگہ لائے ہیں زہیر ابن حرب کی روایت ہے، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. اور تیسری ایک روایت لائیں بخاری جلد ثانی میں قتیبہ ابن سعید، جو امام بخاری کے جلیل القدر استاد ہیں، ان کے طریق سے روایت لائیں. تینوں جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. اب ایک فضیلت سن لیں ماں بہنیں بھی، کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی کیا فضیلت. من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر. فرمایا کہ جو 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ اتنا پڑھ لے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو بھی اللہ معاف کر دیں. سبحان اللہ تملأ المیزان، ایک حدیث میں ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں تو میزان بھر جاتا ہے. اور میزان کتنا وزنی ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا میزان ہوگا. کیا سوچتے ہیں آپ؟ 10 من، 20 من، 30 من، کتنا وزن کرے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی نے بیان کی. وہ فرماتے ہیں کہ میزان کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ اس میں زمین اور آسمان آسانی سے تولے جا سکتے ہیں. ایک روایت. دوسری روایت فرماتے ہیں ایک پلڑا میزان کا اتنا بڑا ہے کہ اس میں 7 آسمان اور 7 زمین ایسے گم ہیں جیسے بڑے میدان کے اندر انگوٹھی گم ہو جائے. یہ تو میزان کا عالم. اور یہ میزان کو اٹھائے گا کون؟ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں میزان ہوگا. اور ایک قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں میزان ہوگا. اور ایک کنارے پر میکائیل کھڑے ہوں گے، دوسرے کنارے پر حضرت آدم کھڑے ہوں گے، اور اعمال دیکھ رہے ہوں گے کس کا پلڑا گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اور بلایا جائے گا، لائن لگائی جائے گی میزان کے لیے. میزان بہت بھیانک جگہ ہے، لائنیں کروڑوں کی لگے گی، اور پکارا جائے گا فلان صاحب آ جائیں. وہ آ جائیں گے. اب ان کا عمل وزن کرو، اعمال نامے وزن کے لیے رکھے جائیں گے. اس میں 3 قول ہیں کہ تولا کیا جائے گا، عمل تولا جائے گا کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا کہ صحف اعمال کو تولا جائے گا. تینوں کی طرف جانے والے گئے ہیں، لیکن امام بخاری اور جمہور کی رائے ہے کہ نہیں، اعمال تولے جائیں گے، صحف اعمال بھی نہیں، صاحب اعمال بھی نہیں. حالانکہ ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ سب کو جمع کر سکتے ہیں. کبھی میزان پر کتاب رکھ دی جائے گی، کبھی صاحب عمل کو جیسے اجمیر کے اندر پورا بکرا تولتے ہیں اس طرح تولیں گے، اور کبھی جو ہے وہ عمل کو تولا جائے گا، موقع محل کے اعتبار سے تولا جائے گا. لیکن راجح قول یہ ہے کہ عمل کو تولنے میں کوئی تباعد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے. اور تول کر جو ہے جو کامیاب ہوگا اس کا بھی اعلان لگے گا کہ فلان کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام ہوگا اس کے لیے بھی کہ خاسر المرام ہو گیا، ناکام ہو گیا، یہ بھی اعلان لگ جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا نظام، یہ قیامت کے دن قائم ہونے والا ہے. انبیاء کے اعمال نہیں تولے جائیں گے،
حدیث میں فرمایا 70,000 وہ لوگ جو اللہ پہ مستقل بھروسہ رکھتے ہیں اور جادو منتر نہیں کرتے، ٹونے ٹوٹ کے نہیں کرتے، تعویذ گنڈے نہیں کرتے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالی وہ رقیہ جو کتاب اللہ میں وہ کرو، دم درود بتائے حضور نے وہ کرو، لیکن ادھر ادھر کے بابا باپوؤں کے پاس نہ جاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کا خیال رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ روزانہ گھر میں قرآن پڑھو اور تسبیحات بتائی ہے، 3 تسبیحات وہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ کو یاد کرو، نمازوں کی خوب پابندی کرو، تو گھر کے اندر انوار ہی انوار، برکتیں ہی برکتیں انشاءاللہ ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اعمال تولنے کے لیے ترازو لگائیں گے، اور ترازو اتنا زبردست ہوگا۔ اور امام بخاری کہتے ہیں میں اب اپنی کتاب کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، یعنی امام بخاری کہتے ہیں، میں تو ابھی چل رہا ہوں، تو وہ یوں کہا کہ امام بخاری چاہتے ہیں کہ اپنی کتاب ختم کریں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب ختم کرنے سے پہلے اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ میری کتاب اللہ کے یہاں وزنی بنے۔ اور علامہ کرمانی نے ایک بات لکھی، وہ یہ لکھی کہ اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر 8 ابواب ہوتے ہیں، 8 الگ الگ، جیسے کہ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب، یہ تمام ہوتے ہیں۔ اور وہ ایمانیات سے شروع ہو تو جامع کہلاتی، اس اعتبار سے بخاری جامع تو ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی بخاری جامع ہے، کہ اس میں سب ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں میری کتاب جامع ہے، اگر تم اپنی زندگی کو جامع بنانا چاہتے ہو تو میری جامع پڑھتے رہنا اور تلاوت کرتے رہنا، روزانہ اس کا مطالعہ کرتے رہنا، تو تمہاری زندگی بھی بڑی بااخلاق، بڑی جامع اور سنتوں کے مطابق بن جائے گی، اس کا بڑا خیال رکھنا۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کو ذکر پر ختم کیا کہ میں نے ذکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہے، وہاں سے شروع کیا تھا کتاب کو، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ختم کر رہا ہوں کہ ذکر سے شروع کرو اپنی مجالس کو اور ذکر کے اوپر ختم کرو۔ اور جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور حضور پہ درود نہ ہو، وہ مجلس سے اٹھنے والے ایسے ہیں جیسے مردہ گدھے پہ سے اٹھے ہوں۔ اس لیے اپنی ذکر کی مجلس جو ہے اس کو برقرار رکھیے اور ہر مجلس کو اللہ کے ذکر پر ختم کیجئے۔ دیکھیے میں بھی اپنی کتاب ختم کر رہا ہوں تو آخر میں ذکر لائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے خیال سے ابتدا بھی آ گئی، انتہا بھی آ گئی۔ ابتدائی جو ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ بدء الوحی سے شروع کیا، اور سب سے پہلے نمبر پر حدیث لائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ نیت والی حدیث جو ہے اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔ فقہ دیکھو، کوئی بھی چیز دیکھو، اس کے اندر نیت اولین چیز ہے، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ 4 لاکھ احادیث میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن 4 حدیثوں کا انتخاب کیا، ان میں ایک جو ہے وہ حدیث النیہ، تو امام بخاری نے حدیث النیہ سے شروع کیا، حدیث التسبیح پہ ختم کر دیا کہ تمہارا آخری کلام کیا ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ ہونا چاہیے۔ نیت کو درست کرو اور پڑھنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح سے مالا مال فرمائے۔ جنہوں نے ختم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو برقرار رکھے، مزید علم میں ترقی عطا فرمائے۔ اور معلمات نے بڑی محنتیں فرمائی، پڑھانے والیوں نے بڑی محنت فرمائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، اور یہ سلسلہ دوام کے ساتھ جاری رہے۔ سلیم بھائی چاندی والوں نے مجھے آرڈر دیا، حکم دیا کہ تجھے آنا پڑے گا، ادھر ہمارے بنین کے مدرسے میں نہیں آتا تو بنات میں تو آ جا۔ تو پھر جو ہے بنات میں یہاں حاضری ہوئی،
اور جو ہے کچھ باتیں عرض کی. ابھی تو بہت باتیں شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور ختم بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا تخشع ومن بطن لا تشبع. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا شافی الامراض انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ طالبات نے تعلیم جو ایک حد تک ہوتی ہے ہمارے یہاں اس کو پورا کیا. اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما. پڑھانے والی صاحبات کی بھی علم میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما. اے الہ العالمین آنے والی ماں بہنوں کی جو جو مرادیں رہی ہوں اے اللہ ان تمام کو پورا فرما. غیب سے کفایت فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. جس مدرسے نے یہ فیکلٹی اور یہ شعبہ خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کا جاری فرمایا اے اللہ اس کو دوام عطا فرما. ہمارے حضرت سلیم بھائی کو عمر دراز عطا فرما، صحت کے ساتھ عطا فرما، اور جو کام وہ کر رہے ہیں اے اللہ ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما اور اپنی خیر اور بھلائیوں سے مالا مال فرما. جتنے شعبے چل رہے ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرما، غیب سے آبیاری فرما. اے اللہ جو علماء پڑھا رہے ہیں، اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. جن بچیوں نے ابھی شروع کرنے والی اے اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرما، خیر اور عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا، تکمیل کے بعد کام میں لگا. اور اے اللہ جو اوصاف جلیلہ کی ضرورت ہے وہ ہم کو عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.